السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہنوں اور بھائیوں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مرحلے میں ہو۔ کیا اگر ڈاکٹر کی تشخیص سے، تحقیق سے یہ بات سامنے آئے کہ یہ جنین معمول کی زندگی نہیں گزار سکے گا، یا پھر ماں کی زندگی کو خطرہ ہو، ماں کے پیٹ میں اس جنین کو، یعنی ماں کے پیٹ میں اس پرورش پاتے ہوئے بچے کو ضائع کروایا جا سکتا ہے، جس کو اسقاط حمل بھی کہتے ہیں، تو آئیے اس حوالے سے شریعت اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور یہ کہ سنجیدہ اہل علم کی کیا رائے ہے۔ قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ناظرین کرام، بہنوں اور بھائیوں، اس جنین کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب نطفہ رحم مادر میں بیضے کے ساتھ مل کر امشاج بناتا ہے اور پھر رحم مادر میں وہ قرار پکڑ لیتا ہے، جسے استقرار حمل بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں یا تیسرے مرحلے میں یہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں اس میں انسانی خد و خال نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں روح اپنا مسکن بنا لیتی ہے۔ اس حوالے سے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق اور حدیث نمبر 3208، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل ہوتی ہے کہ 40 روز تک وہ نطفہ رہتا ہے، اور اس کے بعد اتنی مدت میں، یعنی اس سے اگلے 40 روز میں یہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ یہ یعنی جنین کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ 4 باتیں اس کے لیے لکھ دیتا ہے: اس کا کردار، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نصیب۔ تو اس طرح اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جنین یعنی افزائش پانے والے بچے کو کن 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہ نطفہ جب وہ بیضے سے ملتا ہے تو امشاج یعنی وہ مل جل جاتا ہے، امشاج بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو تیسرے مرحلے میں جب تولید کا عمل آگے بڑھتا ہے تو وہ جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں روح آ جاتی ہے اور زندگی کے آثار اس میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام مراحل کو 2 حصوں میں دیکھیں گے۔ ایک وہ حصہ روح آ جانے اور آثار زندگی نمودار ہونے سے پہلے کا دور اور اس کے بعد کا دور۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، پہلے 40 روز میں وہ نطفہ رہتا ہے، یعنی امشاج کسی صورت میں باپ کا نطفہ ماں کے بیضے کے ساتھ مل کے ایک ملی جولی سی صورت اختیار کرتا ہے، جس کو امشاج کہا ہے قرآن کریم نے۔ تو 40 روز اس حالت میں رہنے کے بعد اگلے 40 روز میں وہ جمع ہوا خون کی صورت اختیار کر کے رہتا ہے۔ تو 40 اور 40 یہ 80 روز بن جاتے ہیں، اور پھر تیسرے درجے میں اگلے 40 روز میں وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ 120 دن بن جاتے ہیں۔ 120 دن 4 ماہ کی مدت بنتی ہے، یعنی 4 ماہ کی مدت ہونے کے بعد وہ جو 4 باتیں اس کا مقدر ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا کردار، اس کی عمر، اس کا رزق اور پھر اس کا نصیب، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی اس میں آثار زندگی نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو 4 ماہ ہیں، ان 4 مہینوں سے پہلے بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ایک زندگی ہوتی ہے کہ اس کو تلف کرنا ناجائز ہے، اور ان 4 مہینوں کے بعد زندگی اپنی ایک نئی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ جس کو تلف کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اہل علم کے ہاں کہ یہ جو جنین بالکل اپنی ابتدائی شکل میں ہے، کہ جب نطفہ اور بیضہ ملتے ہیں اور امشاج کی صورت ہوتی ہے، بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، تو اس مرحلے میں بھی حمل کو ضائع کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ حرم کے اندر چڑیا کے انڈے کو توڑنا چڑیا کو شکار کرنے کے حکم میں رکھا ہے۔ تو گویا کہ اس ابتدائی مرحلے میں کہ جب جنین ابھی صرف باپ کا نطفہ اور ماں کے جو بیضہ انڈا ہے اس کے آپس میں ملاپ کی وجہ سے صرف قرار پکڑتا ہے، اس کو بھی ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو داؤد کی کتاب النکاح میں 2050 نمبر حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصد نکاح بتا دیا کہ تم محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ مقصد نکاح جو ہے وہ افزائش نسل ہے، وہ توالد اور تناسل کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے،
نہ کہ اس طرح سے اسقاط حمل کر کے جنین کو کسی بھی مرحلے میں ضائع کرنا، اس ابتدائی درجے میں بھی اس کو ضائع کرنا ناجائز ہے۔ 120 دن کی مدت گزر جاتی ہے کہ جو نکاح کے مقصد شریعت نے دیا ہے اس کے متصادم ہو، جیسے مانع حمل ادویات، نس بندی یا اسقاط حمل، بغیر کسی شرعی عذر کے ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جب 120 دن کا وقت گزر جاتا ہے، 40 دن نطفے کی شکل میں رہنا، پھر 40 دن جمع ہوئے خون کی شکل میں رہنا، پھر اس کے بعد جنین کا 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہنا، تو یہ 3 مرتبہ 40 کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو 120 دن یعنی 4 ماہ بنتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے بعد صورتحال 4 مہینوں سے پہلی صورتحال سے اکثر مختلف ہوتی ہے۔ پہلے وقت کے اندر اور آج بھی یہ صورتحال ہے کہ لوگ بھوک کے ڈر سے کہ کھلائیں گے کیسے، اس دنیا میں آنے والا بچہ جو ہے وہ زندگی کو کس طریقے سے معمول کے مطابق گزار سکے گا، یہاں تو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بہت پہلے سے کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 17 نمبر سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کیوں؟ اس لیے یہ اولادوں کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ قتل 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا مخاطب دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جو بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور وہ لوگ بھی کہ جو رحم مادر میں جنین کی زندگی کو تلف کر دیتے ہیں۔ 120 دن سے پہلے اہل علم سمجھتے ہیں جنین جب کسی بھی سٹیج پہ ہوتا ہے اس کو تلف کرنا وہ قتل نفس کے درجے کا گناہ تو نہیں، تاہم اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن 120 دن کے بعد جب اس میں آثار زندگی اس حد تک پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے بخاری شریف کی میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کے 4 باتیں لکھنے کے بعد اس میں روح پھونک دیتا ہے، اس کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ یکسر مختلف ہے۔ اس حالت میں جنین کو تلف کرنا قتل نفس کے حکم میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر قتل کر دینا ہے اور دوسرا انسان جو دنیا میں آ جانے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ عمل صریح حرام اور ناجائز ہے۔ تاہم اس کے باوجود یہ وہ مقام ہے جہاں اس سوال کا جواب آتا ہے کہ جو شروع میں نے عنوان کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا کہ اگر ماں کی جان خطرے میں ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ اگر ماں کی جان خطرے میں ہے تو سنجیدہ اہل علم کا یہ فتویٰ اور موقف ہے کہ پھر جنین کسی بھی درجے میں ہو، پھر سنگین نقصان سے بچنے کے لیے کم درجے کے نقصان کو برداشت کر لینا عین انصاف اور قرین قیاس ہے۔ ماں کی جان کا ضائع ہونا سنگین نوعیت کا نقصان ہے، اور جنین کا تلف ہونا یہ اسقاط حمل ہونا اس صورت میں یہ کم درجے کا نقصان ہے۔ معزز ناظرین، اب رہی دوسری بات کہ ڈاکٹر کی تشخیص اور تحقیق، الٹرا ساؤنڈ یا دیگر آلات کے ذریعے سے ڈاکٹر کی تحقیق اور تشخیص کی بنیاد پر یہ بات کہنا کہ یہ بچہ آئندہ معمول کی زندگی نہیں گزار سکے گا، اس بنیاد پر اس جنین کے تلف کرنے کا مشورہ دینا، اس حوالے سے سنجیدہ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ ڈاکٹر کی جو تشخیص اور تحقیق ہے اس کی بنیاد ظن ہے، گمان ہے، اور ظن اور گمان ہمیشہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، اور محض ظن کی بنیاد پر اسلام اجازت نہیں دیتا ایک ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ جنین معمول کی زندگی نہیں گزار سکے گا اور پھر اس کو تلف کر دیا جائے، اسقاط حمل کر دیا جائے۔ شریعت میں ظن کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا نقصان کر دینا درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔